بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجل اذا استنجى بالماء وخرج منه بعد ذلك ريح قبل ان ييبس موضع الاستنجاء هل يتنجس من إليتيه الموضع الذي تمر به الريح؟ الأصح أنه أي الموضع الذي تمر به الريح لا يتنجس. رجل نے جب استنجا کیا پانی کے ساتھ اور نکلی اس سے بعد استنجے کے ہوا پہلے اس سے کہ خشک ہو جائے استنجے کی جگہ، خشک ہونے سے پہلے اس سے ہوا نکلی، کیا نجس ہو جائے گے؟ اس کے الیتین سے، الیتین جڑے تھلے دو شرافت دے پہاڑ نے، الیتین سے وہ جگہ کہ گزری ہے وہاں سے ہوا یا نہیں نجس ہوگی وہ جگہ، سمجھائیے. لیکن شاہ جی یہ رولا ادوں ہے جدوں وڈا پیشاب کر کے تے استنجا کیتا ہوئے، چھوٹا پیشاب کر کے تے صرف چھوٹے پیشاب والی جگہ دھوتی، پچھلے محلے نو نہیں چھیڑیا، اٹھیا پاویں 10 واری واہ کٹھی کٹ دے کوئی عرض نہیں جی. گل سمجھی جی. یہ تاں ہے بھی او تھاں گلی ہوئی ہے تے او دھوتی ہے تے اگوں تفصیل آ رہی بھی پانی کچھ اندر بھی چلا جاندا ہے تے ہوا نالوں پانی باہر آوندا ہے تے او نجس ہویا ہوندا ہے. یہ سارے روڑے تاں نے جی. گل سمجھی جی. یہ ذہن چ رکھنا ہے. مطلقاً استنجا نہیں بھی چھوٹا پیشاب کر کے استنجا کیتا ہے تے پچھلے محلے نو کچھ بھی نہیں آکھیا تو ہن بھی کدی باہر نکلے تے یہی مسئلہ ہے. پھر یہ نہیں ہے گا، سمجھی جی. جدوں وڈا پیشاب کر کے استنجا کرنا ہے نا ادوں یہ مسئلہ پہ چلتا ہے جی. گل سمجھے پہ. تو اب نکلی اس سے ہوا ہے جی، تو کیا بھی وہ جگہ جہاں سے وہ ہوا نکلی ہے ظاہر ہے ساری جگہ تو نہیں نکلتے، تھلوں جو نکلنی سوراخ ہے جو تو سیدھی باہر جانی ہے نا، جتوں نکل کے گئی ہے. آیا بے استنجے دی او جگہ جڑی ہے الیتین دی او بے نجس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اس میں اختلاف فیہ المشائخ، اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے. اصل دھیان کریا جی، اصل بنا اس مسئلے پر ہے کہ این ری جو ہے خود ہوا، یہ جو ہوا اندر سے نکلتی ہے یہ ہوا نجس ہے یا طاہر ہے؟ اصل گل اس گل تے کہ ہوا خود نجس ہے یا طاہر ہے. بلاکنہا تتنجس، لیکن ہوا نجس ہو جاتی ہے گزرنے کے سبب سے نجاست پر، اسی وجہ سے ہوا وضو توڑ دیتی ہے. سمجھائی شاہ جی؟ اصح یہ ہے کہ ہوا جو ہے نا خود یہ پاک ہے اور اس کا تنجس جو ہے وہ مرور کی وجہ سے ہے جی. کیوں کہ اگر ہوا خود نجس ہو، اینے نجس ہو، تو ڈکار جو آتا ہے یہ بھی تو شاہ جی اندر سے ہوا ہی نکلتی ہے نا، لیکن یہ پھر اس سے بھی تو وضو ٹوٹنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ بھی تو اندروں ہی ہوا نکلی ہے، میدے والے پاسوں ہوتا آئی ہے جی. دو ہوا آدی نے، ایک میدے جو تھلے والے پاسے جاندی ہے یا اتلے پاسے آدھی ہے، طبیعت فریش ہو جانا سکون ہو جاتا ہے جی. ہوا تو اتوں آئی ہے جی. اچھا جی، کیونکہ نہیں فرق نجس میں اس کے نکلنے میں نیچے سے یا اس کے نکلنے میں اوپر سے، جیسے کہے اوپر سے نکلے نیچے سے پیشاب نکلے، دونوں صورتوں میں وہ نجس ہے جی. تو لہذا بھئی صح یہ ہے کہ نفس ہوا جو ہے نا یہ نجس نہیں ہے. مطلب ہے کہ یہ آپ کی ہے نجس نہیں، مقصد تو اصح یہ ہے کہ ہوا کیا ہے خود نجس نہیں ہے، چونکہ نچلی جانب سے نجاست سے گزر کر جاتی ہے، اس وجہ سے وہ ناقض وضو ہے. چل سمجھیے، گل ختم ہو گئی. الاصح، اصح یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں سے ہوا گزری ہے، جہاں سے وہ لا یتنجس ہو، وہ جگہ نجس نہیں ہو، وہ جگہ اصح یہ ہے نجس. سن دو شاہ جی، تو مطلب ہے کہ بڑا استنجا کر کے بندہ اٹھیا ہے، ہوا نکلی ہے تے اختیار کیا شمس الائمہ حلوانی نے اس بات کو، پیچھے گل مک گئی، اس بات کو کہ نجس ہو جائے گی وہ جگہ، نجس ہو جائے گی، لہذا دوبارہ دھونی پینی. اور اسی طرح اگر گزری ہوا، ہن نویں مسئلے شاہ جی، اور اسی طرح اگر گزری ہوا نجاست پر، کس پر؟ نجاست پر، تے پہنچی وہ کپڑے کو جو تر ہے تو یہ کپڑا بھی نجس ہو جائے گا عند الحلوانی.
سمجھ آئی اروڑی پر پئی ہے گندی ہوا تو گزردی پئی ہے اگلے پاسے تسا شلوار دھو کے پا دیتی تے او ہوا اینوں لگی ہے تے شلوار خراب ہو گئی انہاں بزرگاں دے نزدیک گل سمجھی جی لیکن اصح یہ ہے کہ نجس نہیں ہوگی نجس نہیں ہوگی وقضا ابن الحمام فی شرح الہدایہ گزری ہوا گندگیوں سے سن دے ہو گزری ہوا گندگیوں کے اوپر سے اور پہنچی کپڑے کو اگر پائی گئی بدبو گندگی کی تو کپڑا نجس ہو گیا مسئلہ ہو گیا ہدایہ کی شرح میں جزیہ وما اور وہ شے کہ پہنچی ہے کپڑے کو نجاست کے بخارات سے چھوٹا پیشاب کرتے ہوئے ہربار نہیں نکلتی یہ نجاست تو بخارات اٹھتے ہیں نا میں گندگی وچ جڑی ہربار نکلتی مت جس ٹائم گویا کرتی وچ ہوا نکلتی کوئی نہیں ہے وہ ہربار جڑی ہے جی یہ بخارات ہیں جی اور وہ شے جو پہنچی ہے کپڑے کو یعنی نجاست کے بخارات سے یہ کپڑا بھی نجس ہوا ہے کہ نہیں کیلا بعض نے کہا ہے کہ یہ بخارات کپڑے کو نجس کر دیں گے وکیل لا بعض نے کہا نہیں اور صحیح یہی ہے کہ ان بخارات سے کپڑے نجس نہیں ہوں گے یہ بنا ہے نجاست کے بخارات کی طہارت پر وہ جو ہوا نکلتی ہے نا وہاں سے دھوئیں کی شکل میں وہ کیا ہے وہ پاک ہے کما هو الاستحسان علی ما یاتی قریبا انشاءاللہ تعالی وگرنہ پھر بچنا مشکل ہو جائے گا کیا ہو جائے گا بچنا مشکل ہو جائے گا کہ بخارات اگر انہاں دی نجاست دا قول کر دئیے تے گل سمجھی شاہ جی اے جڑی پچھلی گل سی نا جی اون دے وچ کی سمجھے کہ بھئی اصح یہ ہے کہ جب ہوا خارج ہوئی ہے بڑے استنجے کے بعد ابھی استنجے گاہ خشک نہیں ہوئی تو وہ نجس نہیں رجل نے جب استنجا کیا پانی کے ساتھ یہ مسئلہ مکیا نہیں تھوڑا دیر رہندا ہے جگہ اور نکلی رجل سے بعد اس کے ہوا پہلے اس کے کہ خشک ہو استنجے کی جگہ تو کیا نجس ہو جائے گی اس کے الیتین سے وہ جگہ کہ گزری ہے اس سے ہوا نہیں نجس ہوگی اصح یہ ہے کہ نہیں نجس ہوگی کنے مسئلے میں چور بھی آ گئے جی رجل نے جب استنجا کیا پانی کے ساتھ اور نکلی اس سے بعد اس کے ہوا خشک ہونے سے پہلے استنجے کی جگہ سے کیا نجس ہوگی پہلے اس کے کہ خشک ہو استنجے کی جگہ پہلے اس کے کہ خشک ہو استنجے کی جگہ کیا نجس ہوگی وہ الیتین کیا نجس ہو جائے گا الیتین سے کیا نجس ہو جائے گا الیتین سے وہ جگہ گزری ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر سے ہوا یا نہیں نجس ہوگا اصح یہ ہے کہ بے شک وہ جگہ جس پر سے گزری ہے ہوا نہیں نجس ہوگا رجل نے جب استنجا کیا پانی کے ساتھ اور نکلی رجل سے بعد اس کے ہوا پہلے اس سے کہ خشک ہو جائے استنجے کی جگہ کیا نجس ہو جائے گا کیا نجس ہو جائے گی رجل کے الیتین سے وہ جگہ کہ گزری ہے اس جگہ سے ہوا یا نہیں نجس ہوگی وہ جگہ اصح یہ ہے کہ وہ جگہ نہیں نجس ہوگی نجس تو باقی بچ تفصیل آگی اصح یہ ہے کہ جو نجاست سے گزرنے والی ہوا ہے نا وہ کیا ہے وہ نجس نہیں ہے اسی طرح نجاست سے اٹھنے والے بخارات کتابوں میں بڑی کتابوں میں تفصیل پڑھیں تو کتابیں مختلف ملتے ہیں لیکن جو کچھ پکاندے پہلے انہوں قابو رکھو نا جی مہربانی کرو جی وذکر فی موضع آخر ان علی ان یعید الاستنجاء بل لأنه لما خرج منه الريح بعد الاستنجاء يخرج معها الماء الذي دخل وقت الاستنجاء یہ ایک مسئلہ تو انج ذکر ہے جی اور ذکر کیا گیا دوسری جگہ میں یہ بات کہ آدمی پر لازم ہے یہ کہ لٹائے استنجے کو دوبارہ استنجا کرے مطلب جگہ تو ہوئے
لیکن نہ اس لیے کہ عین ری نجس ہے پس نجس ہوگی وہ جگہ، اس لیے نہیں بلکہ ایک اور وجہ ہے، بلکہ اس لیے کہ جب نکلی مرد سے ہوا، مرد یا عورت جب نکلی اس سے ہوا مستنجی سے بعد استنجے کے، تو نکلا ہے اس ہوا کے ساتھ پانی، وہ پانی جو داخل ہو گیا تھا استنجے کے وقت، وہ پانی بھی نکلا ہے۔ فَإِنَّهُ پس بے شک وہ پانی نجس ہے۔ کیوں نجس ہے؟ بوجہ ہونے اس پانی کے متصل طرف داخل کے، چونکہ وہ اندروں ہو گیا ہے اس واسطے وہ نجس ہے جی۔ تو ہوا نال پانی باہر ہے، اس وجہ تو جگہ بھی پلیت ہوگی، تو استنجا گاہ بھی خراب ہوگی، تو دوبارہ استنجا کرے۔ گل سمجھیے جی۔ ثم خرج الی الداخل، پھر باہر نکلا ہے۔ ولیکن ھذا، علامہ حلبی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، لیکن یہ بات اگر متحقق ہو فلا کلام فی، اگر واقعی پانی اندر گیا تے باہر ہے، پھر تسی بھی اس گل دے قائل ہاں۔ وَإِلَّا، وگرنہ پس ہوگا حکم محض وہم کے ساتھ، کہ یہ ایک وہم ہے کہ اندر سے پانی باہر آ گیا۔ لِأَنَّ ذَلِكَ، اس لیے کہ یہ نہیں ہے غالب الوقوع، کیڑا کہ اندر پانی جاندا ہے تے ہوا نال باہر آندا ہے، یہ گل غالب الوقوع نہیں ہے جی، پس نہیں جائز، اور نہیں حکم کیا جائے گا جب تک نہیں متحقق ہوگا، یا غالب آئے گا زن پر کہ انہو قد خارج معغیہ ذالکا۔ چل سمجھیے ہاں، تو جے کر باقی بندے اپنے اپنے طبیعتاں پتہ ہوندیاں نے جی، سمجھے نا جی، بھی بعض بندے مضبوط استنجے والے نے، بعض کمزور استنجے والے نے، تو پھر اس دے مطابق جی گل سمجھیے جی۔ مطلب جے شک جا پی جائے نا تو اس نو کڈنے واسطے بہتر ہے بھی کی کر لوے، خاص کر کے جی امامت کرانی ہوگی تو مسلح تے کھلو کے نالے قرات کردا تے نال شک پیا پتہ نہیں استنجا ٹھیک ہے کہ نہیں، یار بندے نے پیچھے کھڑے نے تے خواہ مخواہ اس شبے کولوں وہ بہتر ہے استنجا دوبارہ کر لوے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دی شان تو بارے بارے ایک مسئلہ ہے اس نے بھی وضو کروں کر کے آؤ، صرف اتنا ہی، تے پھر بندہ ایڈا ہو سکتا گل نہ کھانے چ پاوے، تے سونے بہت سارا ثواب دس دیتا بھی کرو وضو کر کے آؤ، تے ہر قدم اتے اینیاں نیکیاں، تے او ٹردا بندہ بھی نماز ویچھیے، یہ تو فضیلت ہو گئی نا جی۔ تے دوجے پاسے ہن پچھ گل سمجھ آندی ہے، بندہ شکی جا ہوئے تے مسجد آ کے تے کلا ہی 13 لوٹے ضائع کر دے تے باقی بندے کدھر جان گے جی۔ تے لہذا سونے نے ثواب دسیا بھی کرو وضو کرنے دا ثواب ہے، تے پاویں 13 چھڈ کے جننے کرو گے اپنے گھر دی شے ہے، لوکاں دا نقصان تے نہ کرو گے جی۔ مطلب کئی حکمتاں جی، سبحان اللہ، کئی حکمتاں۔ اور ذکر کیا گیا دوسری جگہ میں یہ مسئلہ، یا ذکر کی دوسری جگہ میں یہ بات انج کہہ دو، اور ذکر کی گئی ہے دوسری جگہ میں یہ بات اعلیٰ لزوم کے لیے کہ لازم ہے اس پر یہ کہ اعادہ کرے استنجے کا، تو اس لیے نہیں کہ بے ہوا نجس ہے، بلکہ اس لیے کہ جب نکلی ہے اس سے ہوا استنجے کے بعد تو نکلا ہے ہوا کے ساتھ پانی، وہ پانی جو داخل ہو گیا تھا استنجے کے وقت، مطلب اس وقت کوئی شک نہیں جس استنجا دھیان نال کریے تو کچھ نہ کچھ پانی دے اندر چلا جاندے نے، اس وقت کوئی شک نہیں، کوئی ایہو جی گل تے نہیں جڑی تانوں تحقیق کر کے سمجھانی پینی، استنجا تو سارے کردے ہو نا جی۔ اور ذکر کی گئی ہے دوسری جگہ میں یہ بات کہ بے شک لازم ہے اس پر یہ کہ اعادہ کرے وہ استنجے کا، نہ کہ اس لیے کہ یہ عین ری نجس ہے، بلکہ اس لیے کہ جب نکلی ہے اس سے ری استنجے کے بعد تو نکلا ہے اس کے ساتھ اس پانی وہ پانی جو داخل ہوا استنجا کرتے وقت، داخل ہو گیا تھا داخل ہو گیا تھا استنجے کے بعد۔ ذکر کی گئی ہے دوسری جگہ پہ یہ بات کہ لازم ہے اس پر یہ کہ اعادہ کرے استنجے کا، بلکہ نہ کہ اس لیے کہ عین ری نجس ہے، بلکہ اس لیے کہ جب نکلی اس سے ہوا استنجے کے بعد تو نکلا ہے ہوا کے ساتھ پانی، وہ پانی جو داخل ہو گیا تھا استنجے کے بعد۔ کل سمجھیے اے شاباش، تاریخ ہن مذکر بھی تو مؤنث و معہا ضمیر مؤنث دی جی اگے جی، اے گل مک گئی جی۔ تو خلاصہ کہ نکلیا جی،
بھئی ہوا خود نجس نہیں ہے، لہذا اونج ہوا نکلے استنجا نہیں کیتا تو پھر کوئی حرج نہیں، صرف استنجا کر کے اٹھا جگہ جی خشک نہیں ہوئی، جگہ خشک نہیں ہوئی، مطلب احتیاط اے وغیرہ ایسا واقعہ ہوئے اتھی کدے اندر ہی اٹھا باہر نکل گئی جب ذرا دوبارہ بھی تو لوے اے مطلب وضو کر لیا ٹر پے پھر مسیح تو پھر موڑ پوے انج نہیں یہ ہو جائے کام کرنے پھر بندہ اپنے کروں کر کے آتے سارے چلو جی وقد الحال اذا كان قد وقد الحال شاہ جی وقد الحال اذا كان قد لبس سراويله حال كونها مبتلة ابتلا نے ابتلا جی مبتلتن مبتلة فخرج منه ريح حيث لا يتنجس السراويل، اور اسی طرح ہے حال جب کہ تحقیق پہنی اس نے اپنی شلوار دراں حالے کہ وہ شلوار تر ہے، شلوار گلی شلوار پائی، لتاں گلیاں ہون نہ ہون جڑے استنجے نہ لگی وہ تھاں گلی ہے جی، سمجھائی نا جی، اینی گل ہی بڑی ہے، شلوار اس نے پائی مبتلا تر بھیگی ہوئی، تو پس نکلی اس سے ہوا، استنجا کو نہیں کیتا اونج گلی شلوار پائی تے ہوا نکل آئی تے ہے سو کیونکہ نہیں نجس ہوگی شلوار علل اصح، اصح یہ ہے کہ وہ شلوار نجس نہیں ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ ہوا خود تو کہ ہے، اصح یہی ہے، اور نجس ہو جائے گی غیر اصح پر، اور پیچھے کول ہے جی کل سمجھیے، جیسا کہ استنجے کی جگہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور اختیار علامہ حلوانی رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ التنجسو کما تقدم، ان کے نزدیک یہ شلوار نجس ہو جائے کہ گلی شلوار پائیے تے ہوا نکلیے تے شلوار لہذا پچھو توڑی پیڑی، اور اسی طرح ہے حال جب کہ تحقیق پہنی اس نے اپنی شلوار تر پس نکلی اس سے، شلوار سے نہیں جی بندے سے، ہوا کیونکہ نہیں نجس ہوگی شلوار اصح پر، غیر اصح یہ ہے کہ نجس ہو جائے گی۔ ہاں جی شابہ جی۔ اور اسی طرح ہے حال جب تحقیق پہنی مرد نے اپنی شلوار تر پس نکلی اس سے ہوا، اس مرد سے ہوا، اس حیثیت سے کہ نہیں نہ حیثیت سے نہیں کیونکہ نہیں نجس ہوگی شلوار علل اصح۔ اسی طرح ہے حال جب کہ تحقیق پہنی مرد نے شلوار تر پس نکلی اس سے ہوا کیونکہ نہیں نجس ہوگی شلوار اصح پر اگے جی۔ وَإِذَا ارْتَفَعَ بُخَارُ الْكَنِيفِ بخار الشاہ جی، بخار الکنیفی ای الخلائی او بخار المربت۔ شاہ جی یہ جو ہے نا حمزہ پنجابی حمزہ ہے، اصل الف کی شکل لکھنا ہے نا جی، اسی نو پڑھنا ہے خلائی خاتا ان، جنہوں سے خطا وہ پڑھ دینے ہیں جی، اندہ خاتا ان الف کی شکل لکھنا ہے نا جی، تو اگلا تو پنجابی حمزہ ہویا کہ ہاں جی۔ خلائی او بخار المربتی، بخار الشاہ جی، بخار المربتی رابطہ یربت مربتی فاستجمد ذلك البخار ای جمد فی الکوۃ التي فی السقف او الجدار، جدار ہے شاہ جی، اے شدہ سنے شاہ جی پڑھی ہوندے جی، اب استجمد فی الباب ثم ذاب الجمد وقطر على احد فاصاب ثوبه او بدنه فانه يتنجس۔ چلو جی، اور جب اٹھے بیت الخلاء کے بخارات جتھے پیشاب کری دے جی، ساڈے تے اے لیٹرین اور نہ فلش ہے نا وہ تو صاف، یہ جڑا نا مطلب ہے کہ جتھے گند سی اگے وہ جڑے یہ تو فلش ہون نکلے نا، وہ جڑا چھتاں جو نظام سی اگے جی سارا گند اتھی پیا جی، سمجھاندی پئی یہ مطلب ہے جی۔ جب بلند ہوئے کنے بیت الخلاء کے بخارات یا پیشاب کرتے ہوں بھی آواز جب اڑتی ہوتا، یا مربت وے رابطہ یربے تو باندھنے کی جگہ، اے واڑے
ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਬਾੜਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਡੰਗਰ ਬੱਧੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਅਸਤਬਲ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਜੀ ਹੂੰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ہے। تو اتھی بھی سارا گویا نجس ہے نا۔ تے کیا ہوا؟ اور جب بلند ہوئے بیت الخلاء کے بخارات یا بلند ہوئے مربت کے بخارات، ڈنگراں دے باڑیاں دے اڈے، اچھا جی پھر ہویا کیا؟ پس جم گئے وہ بخارات کس میں؟ قوا میں۔ قوا کیا ہوتا ہے شاہ جی؟ اللہ تی وہ جگہ جو دیوار میں یا چھت میں یا دیوار میں، چھت جو تو مورا رکھا ہوتا ہے دھون نکلنے واسطے، تے دیوار بچ روشندان ہو گیا جی، تو مطلب ہے کہ وہ چونکہ جل ہوا اڑتی تو باہر نکلتی ہے نا، تو وہ جتنے روشندان ہے تو جل اگ بالتے ہیں ہولی دھوئے بچ کالا جگہ ہو جاتی کہ نہیں جی؟ دروازے بھی کالے ہو جاتے ہیں جی، تو پتہ جی نا جی کالی پیارش ہے جی۔ تو وہ جڑا نا جی وہ بخارات جو ہیں وہ اس روشندان میں جم گئے، یا گزرتے گزرتے تھوڑے تھوڑے کر کے جم، اس طرح یا جو دیوار چھت پر سوراخ ہے اس میں جم گئے۔ تو جمے تو پھر کیا ہوا؟ جمنے کے بعد ثم ذاب الجمد، پھر پگھلا وہ جمع، وہ جو بخارات جم گئے تھے وہ پگھلے، اور قطرے بن کر گرے کسی ایک پر، تے پس پہنچا بندے کے کپڑے کو وہ قطرہ یا اس کے بدن کو، تو پس بے شک یہ کپڑا اور بدن نجس ہو جائے گا جی۔ کیا ہو جائے گا؟ کپڑا اور بدن جو ہے نجس ہو جائے، نجس ہو جائے گا۔ گل سمجھیے، ایک مسئلہ شاہ جی۔ اور جب بلند ہوئے اڑے بھائی ہیں بیت الخلاء کے بخارات یا مربت کے بخارات، فاستجمد ذلک البخار اے جامدہ، پس جم گئے وہ بخارات روشندان میں، ہمیں چھت والے مورے وچ ان پنجابی چ مگ آندے نے جی، چھت دا مگ، تے دیوار چ ہوے تو آندے نے روشندان، سمجھ آندی پئی جی؟ تو اس بھی قوا دونوں شامل ہے جی۔ تو او یا جم گئے بخارات دروازے میں، دروازے مراد بھی اتلی چوکاٹ ہے، اتنے بنال جمدے رہے جی ہوں۔ اچھا جی، مقصد کسی جگہ تے بھی پھر پگھلا وہ جمد اور قطرے بن کے گرا کسی ایک پر، پس پہنچا کون؟ وہ جمد جڑا قطرے بنے کسی کے کپڑے کو یا اس کے بدن کو، بس بے شک کپڑا اور بدن نجس ہو جائے گا۔ اور جب اٹھے بخارات بیت الخلاء سے یا مربت کے بخارات سے، نہ یا اٹھے بخارات مربت کے، یا اٹھے بخارات مربت کے، پس وہ جمع ہو گئے، یعنی بخارات جمع ہو گئے دیوار میں، جمع نہیں جی جم گئے، جم گئے، جامدہ جمنا، جم گئے دیوار میں، دیوار میں نہیں روشندان میں، روشندان میں، یا جم گئے وہ دروازے میں، پھر پگھلا وہ جمد یعنی وہ بخارات جی، اور قطرے بن کر گرے کسی ایک پر، قطرے بن کر گرے کسی ایک پر، پس پہنچا وہ قطرے، پہنچے وہ قطرے کسی کے کپڑے کو یا کسی کے بدن کو، پس بے شک نجس ہو جائیں گے وہ، بس بے شک وہ کپڑا اور بدن کل واحد نجس ہو جائیں گے۔ اور جب اٹھے بیت الخلاء کے بخارات یا مربت کے بخارات، پس جم گئے وہ بخارات قوا میں یا جم گئے وہ بخارات دروازے میں، پھر پگھلا وہ جمد اور قطرے، بس وَقَطَرَ عَلَى أَحَدٍ، اور قطرے بن کر گرا کسی ایک پر، تو کیویں گریا؟ پہنچا رجل کے کپڑے کو یا رجل ظاہر ہے ڈگنا ہے یا بدن تے لگنا ہے یا کپڑے تے لگنا، سیدھی جی بے شک وہ بدن یا کپڑا نجس ہو جائے گا۔ تے باقی نجس تاں ہی ہونا جے درم کی درم دے اندازے کولوں ود ہونا ہے، سمجھے ہو نا؟ وہ تو نال شرطاں پچھلے تے پتہ جے نا، ایک قطرہ تھوڑی جی تھاں تے لگا ادھا درم تے اے تھوڑا فرض نہیں ہے گا، وہ تو ہونا ذہن تے ہے نا شاہ جی، وہ قانون تے نال ذہن چ رکھو نا جی۔ بیان کریں علماء کرام لأن ذالک الجمد، یہ بھی نجس کیوں ہو گیا کپڑا اور بدن؟ اس لیے کہ وہ جمد جو ہے نا وہ جمع ہوا ہے نجاست کے اجزاء سے، اگر وہ نرے
ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣੇ। اس لیے کہ وہ جمد جمع ہوا ہے نجاست کے اجزاء سے، تھلے جڑا بندے دا پیشاب ہے یا گویا ہے اتھوں جمع ہوا ہے جی، سمجھائیے جی۔ تو چونکہ اس سے جمع ہوا ہے تو لہذا وہ جب گرے گا تو کپڑے نجس ہو جائیں گے، گل پوری ہوگی بس۔ اگو بکھرا مسئلہ دھیان کرا جی چونکہ اختلاف ہے، لیکن محتاجی ہے امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر نجاست کے رماد میں، کس میں؟ نجاست کے ہاتھ میں کہ کون نزدیک کی ہے یہ بھی نجس ہے، یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نزدیک پاک ہے نا، سارے فتوے آپ تے قول تے جی، چل سمجھیے جی کہ رماد کی نجاست میں محتاجی ہے کس میں طرف فرق کرنے کے، کس کے درمیان؟ کہ اجزاء نجاست ترابیہ کے درمیان اور اجزاء نجاست مائیہ کے درمیان، عند التحلل والاستحالات وتبدل الحقیقات والاسم۔ ایک نجاست ترابیہ جڑی تھلے پئی ہے نجاست مٹی تے جی، تے ایک نجاست جڑی اوتا ہوا بن کے اوتے چھت نال نجاست گئی ہے تے جمی ہے جی، سمجھوندی پئی ہے۔ تے پھر اس تو بعد انہاں دے نام وکھرے بنے، انہاں دا حلول ہو گیا، تو پھر امام محمد رحمہ اللہ کو فرق کرنا پڑے گا جی، گل سمجھیے۔ اچھا وذالک، اور یہ بات کہ اجزاء مائیہ جو ہیں اصل ہیں نجاست میں کہ کوئی نہیں، جڑے پانی نا پانی دے قطرے یہ اصل نجاست ہیں، اور ترابیہ جو ہے تابع ہے اس نجاست کے، اس میں بے دلیل اس لیے کہ مٹی خالص پائی جاتی ہے وہ نجس العین نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی خالص مٹی ہوئے تو نجس العین ہوئے انج کوئی نہیں ہے گا جی، انج کوئی نہیں، سن دے ہو۔ برخلاف پانی ایسا ہم دکھا سکتے ہیں یہ نجس العین ہے، جیسے کہ بول ہے کیا یہ، لیکن ہے کیا؟ نجس ہے، پورا نجس ہے، لیکن مٹی ایسی کوئی بھی نہیں ہے کہ جو کیا ہو، اس کو کرنا پڑتا ہے جی۔ اور اسی طرح جب نہ پائے جائے باوجہ خشک ہونے کے، بقضا لم یوجد، اسی طرح نہیں پائی جاتی خشک ہونے کے لیے تاثیر شے کے نجس کرنے میں کسی جگہ میں، معاذ پائی جاتی اس کی تاثیر تطہیر میں، کس کی؟ مٹی کی، برخلاف رطبیہ کے اور اجزائے ناریہ کے بمنزل ترابیہ کے ہیں، بلکہ اولا ہیں بوجہ شدت مخالطت نجاست کے طبع مائیہ کے ساتھ۔ پس اسی لیے ہے دھواں نجاست کا پاک اور بہرحال ہوائیہ، پس تحقیق اختلاف کیا گیا اس میں، اس پر جو گزر گئے۔ منشأ خلاف جو ہے نا وہ مشارکت ہے نجاست کی واسطے مائیہ کے صفت مؤثرہ للنجاست کے وہ رطوبت، بین کان الصح طہارتها لما مر من الدلیل والے شدت الی آخرہ فلیتعمل۔ اچھا جی، کما ذکرہ، اچھا جی کما ذکر المصنف، لیکن مذکور فتاوی قاضی خان اور خلاصہ وغیرہ میں یہ ہے کہ ان ذالک قیاس، اور استحسان یہ ہے کہ کپڑا نجس نہیں ہوگا اس کے ساتھ۔ قال قاضی خان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب جلائی گئی گندگی کسی گھر میں، پس پہنچی وہ کس کو؟ ما تابق کو، یہ فاصاب ما اتابق کے نا وہ گندگی جلائی تو پھر جلانے تو بعد سوا چھت نال جم گئی، یہ مراد ہے، سمجھائیے جی۔ تو اس تو بعد وہ انسان کے کپڑے کو پہنچی تو لا یفسد استحسانا، جب تک نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوگا اس میں۔ اسی طرح استبل جب کہ ہو وہ ہار یا اس کے چھت پر جو ہے نا وہ روشندان وغیرہ، یہ جڑا بالوا جڑا درمیان آلہ بچوں کٹیا ہوتا چھت دیوں جی، انہاں وچ وہ گندگی جم گئی تو قطرے گرے الاخری۔ اسی طرح حمام جب جلائے گئے اس میں نجاستیں، پس اچھا جی قطرے بنے اس کی دیواروں پر، اس کے تقاطر انتہا تو یہ ہے کہ یہ نجس ہو جائیں گے، لیکن استحسان یہ ہے کہ نجس نہیں ہوں گے۔ لیکن جڑا مسئلہ ہے نا متن دا وہ اویں ہی ہے کہ وہ اگر وہ عین نجاست سے کیا ہے تو وہ نجس ہو جائیں گے، اور اگر وہ خاک جو ہے اس سے اگر کوئی چیز اٹھے اور جم جائے تو پھر وہ نجس نہیں، کیونکہ وہ پاک ہے۔ قلب اذا مشى على طين رطب فوضع رجل قدمه على ذلك الطين في موضع رجل الكلب يتنجس
قدمہ، قدمہ، بس جی شاہ جی، کتا جب چلا کیچڑ پر، گلی مٹی تے کتا ٹریا تے پس رکھا رجل نے اپنا قدم اس مٹی پر، کس مٹی پر کہ جہاں کتے نے پاؤں رکھا تھا، تو نجس ہو جائے گا قدم شخص کا باوجہ نجس ہونے اس جگہ کے کتے کے پاؤں کے اتصال کے ساتھ اس کے ساتھ ہے جی۔ پیچھے میں مسئلہ گزر چکا ہے جی، بھی گلی مٹی تے کتا ٹرے وچ پیر کھبن ہوندے تے نال او گلے ہو جان، او جگہ کی ہو گئی ہے، نجس ہو گئی۔ تب جو اس پر چلے گا اس کے پاؤں کے ساتھ وہ مٹی لگ جائے گی تو کیا ہو جائے گی، تو جتی پائے گی تو جتی نجس ہو گئی۔ تو جب چلا کیچڑ پر، پس رکھا رجل نے بس رکھا رجل نے اپنا قدم اس کیچڑ پر کتے کے پاؤں کی جگہ میں، کتے کے پاؤں کی جگہ میں، تو نجس ہو جائے گا قدم اس کا نجس ہو جائے گا قدم اس کا۔ جی۔ کتا جب چلا کیچڑ پر تر، پس رکھا تو کیچڑ مانا تین راتا میں ملا کے مانا کرتے کیچڑ، کیچڑ پر، پس رکھا رجل نے اپنا قدم اس کیچڑ پر، اس جگہ میں جہاں کتے نے اپنا قدم رکھا، انیشا جی، کتے کے قدم کی جگہ میں، کتے کے قدم کی جگہ میں، تو نجس ہو جائے گا اس رجل کا قدم۔ ہاں کتا جب چلا تر زمین پر، پس رکھا رجل نے اپنا قدم اس زمین پر، تو نجس ہو جائے گا۔ تر زمین لفظ تو ٹھیک ہے پر کیچڑ ہے نا وہ مانا صحیح دے دینا جی۔ ہاں بھائی، تو نجس ہو جائے گا رجل کا قدم۔ وَكَذَا الْحُكْمُ إِذَا مَشَى الْكَلْبُ عَلَى الثَّلْجِ وَالْحَالُ أَنَّ الثَّلْجَ رَطَبٌ فَوَضَعَ قَدَمَهُ موضع مشجی مشيه یتنجس، مشجی ہی يتنجس، یتنجس ہو تو وَإِنْ كَانَ الثَّلْجُ وَإِنْ كَانَ الثَّلْجُ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْكَلْبُ جامدن جامدا فَهُوَ، فَهُوَ طَاهِرٌ۔ چلو شاہ جی، اور اسی طرح ہے حکم جب چلا کتا برف پر، اور حال یہ ہے کہ برف تر ہے۔ یہ برف شاہ جی دو قسم ہوندی ہے، ایسے برفانی علاقے دی دیکھی کوئی سکی ہوندی، اتنے لڑکے مری جاندے نے، اج کل لوگ سیر کرن تے برف تے نستے رہندے نے، دوڑدے نے، لیٹدے نے، کچھ بھی نہیں ہوندا، کپڑے بالکل سکے سکے ہوندے نے۔ یہ تو جس برف ڈگدی ہے نا جی، انج نہیں ہوندا شاہ جی میں مر مر دی پکا ڈگدیاں نے، بندہ تھلے مر جان سارے مری والے۔ یہ جڑا کدے لچھے چ کھادے جے، یہ ایویں نکے نکے روح ڈگدی جے، ڈگ ڈگ کے تے صبح تک اتنے جم جاندی ہے، انج برف پیندی ہے۔ انج نہیں ہوندا کہ 5-5 کلو پکا ڈگدی ہونے بندہ تھلے مر جان جی۔ کدے برف پی جنا ٹی وی شی کھاندے نے جی، نکی نکی ڈگری ہوندی جی، بالکل پتلی پتلی روح جی ہوندی ہے جی۔ یہ بدلاں وچ ہی نظام ہے سارا جی، تے وہ پھر تھلے آ کے جم جاندی ہے جی، تے وہ جڑے نے جو خشک ہوندی جی بالکل۔ اچھا جی، تر ہے تو برف تر ہے، پس رکھا اس برف کے اوپر، کتا چلانا برف کے اوپر، پس رکھا شخص نے اپنا قدم کتے کے چلنے کی جگہ میں، اور جتوں کتا ٹریا برف گلی تو جی، تو یا تا نجس ہو قدم اس کا نجس ہو جائے گا اس کا قدم۔ شاہ جی اے پیاندے نے بزرگ، اے جڑے مسئلے پہلا تے آ مسئلہ پڑھے ہیں نا، یہ مسئلے سارے کے سارے مبنی ہیں اس بات پر کہ کتے کو نجس العین کہا جائے، کتے کو تب یہ فتوے بنتے ہیں، جیسا کہ پہلے گزر گیا ہے نا، اور حالانکہ پہلے گزر گیا ہے کہ اصح اس کا خلاف ہے، کتا نجس العین نہیں ہے احناف کے نزدیک، اصح یہ ہے۔ بعض کا قول ہے خنزیر کے بالاتفاق نجس العین ہے، ہاتھی کا بھی بعض نے نجس العین کا قول کیا ہے، تو کتے میں اصح یہ افریقان میں کہ نجس العین نہیں ہے، خلاف اس کا ذکر ہو شیخ کمال الدین بن حمام، گل سمجھیے جی، اے بات صورت ہے۔ لہذا اگر کتا نجس العین نہ ہو نا جی شاہ جی، کتا تو پھر یہ چیزیں نجس نہیں ہیں جی۔ اور اگر ہو برف، وہ برف کے چلا ہے اس پر کتا جامد خشک لیس فی رطوبت، تو پس وہ برف طاہر ہے، پاک ہے، لہذا اس پر اگر کوئی آدمی چلے گا تو اس کے قدم جو ہے وہ نجس نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح ہے حکم چلا کتا برف پر، اور حال یہ ہے کہ برف تر ہے، یعنی تو پگل دی ہے، مطلب ٹورو تو نال لگ دی بھائی،
پس رکھا شخص نے اپنا قدم، شخص نے شاہ جی کوئی شخص کتے کے چلنے کی جگہ میں تو نجس ہو جائے گا قدم اس کا. اگوں دلیل ہے وہ سنا دیتی ہے. اور اگر ہو برف، وہ برف کے چلا اس پر کتا، کیا ہو وہ برف جامد، جامد کا معنی کیا نہیں اس میں رطوبت، تو پس وہ برف طاہر ہے. یہ تو طاہر ہے، اس تو کو بندہ چلے گا ننگے پیر تو کچھ بھی نہیں ہوئے گا جی. وجہ اس لیے کہ شاہ جی سنیا جی مسئلہ، اس لیے کہ نجس جاف کا اتصال طاہر جاف کے ساتھ لا جو نجس ہو. قانون سنیا جی، نجس خشک خشک کا اتصال ہو طاہر خشک کے ساتھ تے اے وجہ بھی سکا کتا کپڑ نہ لگ جاتے ہیں، کپڑا نجس نہیں ہو. کل سمجھے قانون کی بلا نجس جاف طاہر جاف سے متصل ہو جائے تو جاپ کو جو ہے نا نجس نہیں ہو. نجس نہیں ہوتا جی. گل سمجھے جی، شلوار تو سے موتر چ پہ کے سکا دیتی ہے تے دوجی پاک شلوار دو میں کٹھیاں کر دیو تے نجس نہیں ہے. اور اسی طرح ہے حکم جب چلا کتا برف پر، اور حالت یہ ہے کہ وہ برف جو ہے اور تر حال ہے. یہ ہے شاہ جی، حال یہ ہے کہ بے شک برف تر ہے، ہاں بس رکھا کسی شخص نے اپنا قدم اس جگہ پر کہ چلا اس جگہ سے کتا تو نجس ہو جائے گا اس شخص کا قدم. ہاں اور اگر ہے وہ برف جس پر چلا ہے کتا جمی ہوئی یعنی جامد نہیں ہے اس میں رطوبت، پس وہ طاہر ہے. چلو اور جی. اسی طرح ہے حکم جب چلا کتا برف پر، اور حال یہ ہے کہ بس رکھا رجل نے اپنا قدم کتے کے چلنے کی جگہ میں تو نجس ہو جائے گا رجل کا قدم. اور اگر ہے برف، وہ برف کے چلا اس پر کتا جامد نہیں ہے اس میں رطوبت، تو پاس رجل کا قدم طاہر ہے. ہاں قدم طاہر ہے یا وہ برف طاہر ہے؟ برف طاہر ہے، وہ برف پاک ہے. گل برف دی ہے. اگے شاہ جی الکلب اذا اخذ عضو انسان او ثوبه صوبہ او ثوبه صوب دا عضو تے شاہ جی لا يتنجس ما لم يظهر فيه اثر البلل سواء كان ذلك الكلب راضيا في حال التلاعب او كان غضبانا. چلو جی، کتے نے جب پکڑا انسان کا عضو یا انسان کا کپڑا تو عضو اور کپڑا نجس نہیں ہوگا جب تک نہ ظاہر ہو عضو میں کپڑے میں تری کا اثر. تھک دا اثر لگیا نا جی، گلا ہو گیا تھا یا کپڑا تو پھر کی ہوئے گا؟ نجس ہو جائے گا. اس لیے کہ طاہر نہیں نجس ہوتا شک کے ساتھ. کتے دا جڑا دند ہے نا شاہ جی، سکا دند وہ نجس نہیں ہے، وہ سکا ہے. انہیں چک پایا، سمجھائی جی. جی تو نال تھک لگی تو پھر تو نجس ہو گیا، جی نہیں لگی تو نجس. صرف تھک نہیں لگے تک نہیں جی احتمال ہے تو یقیناً ہاتھ پا کے تو یقیناً کپڑا پا کے تو یقین شک سے زائل نہیں ہوتا جی. یقین گل سمجھی شاہ جی؟ اے مسئلہ جی برابر ہے. اگلی گل سمجھا، اس میں اختلاف ہے. برابر ہے کہ ہو وہ کتا راضی تلاؤب کی حالت میں. راضی دا مطلب ہے بھی مالک نو بھی اگو جا کے تے او نس کے جاندا ہے تے چک پاندا ہے پیراں تے، جلے مالک کئی دناں بعد گھر آوے جی تے اوندا بھی کپڑا چک چ پا کے چھکدا ہے ٹردا ہے پیچھے جی. تے یا ہو کتا غضبان. غضبان کیڑا جدوں کسے لڑنے واسطے چک پاوندا جی یا کپڑے پاڑدا جی. گل سمجھے پہ؟ یہ مطلب لہذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. خواہ کتا راضی ہو خواہ کتا ناراض ہو، مطلب ہے بھی وہ مالک نال لاڈ کیتا سو یا تو لہذا بھی کیا ہو جائے گا. اگر وہ تری نظر آئی ہے تو کپڑا اور بدن نجس ہوگا، اگر نہیں ہے تو نجس ہے. گل سمجھیے؟ ذکر کیا ہے اس کو ملتقط میں اور کہا ہے سیرفیہ میں وبل مختار، اور یہی مختار ہے. مختار یہی ہے. مختار لہذا کتے صرف مالک دے چادر نو شلوار نو چک پایا پیار نال تے پھر اس نے چھڈیا ہے تو انہوں ویکھیا تو نظر کوئی شے نہیں آئی تو لہذا شلوار پاک. گل سمجھی؟ برخلاف اس شے کے جو ذکر کی گئی فتاوا کے اندر وہ کیا ہے
अन्नाहू وہ یہ ہے فتاوا کے اندر شاہ جی کہ اگر ہو کتا رضا کی حالت میں تو نجس ہو جائے گا کپڑا، نجس ہو جائے اگر کتا عذاب کیا باوجہ جاری ہونے اس کے لعاب کے اس وقت، کیونکہ جب مالک نو ملتا ہے تو وہ پیار کرتا ہے تو اندر منہ چ تھوک نکل آتی ہے، اور غضب کی حالت میں لا، کیونکہ غصے کی حالت میں وہ اس کے منہ خشک ہے، اس لیے وہ جب اس نے کپڑے کو یا بدن کو جو ہے نا وہ اس نے کیا کیا ہے، پکڑا ہے جی، چک مارے ہے، تو وہ کیا ہوگا، نجس نہیں ہوگا. گل سمجھیے، اے شاباش لا لجفاف ہی اے وفی آل غضب لا مک گیا، یہ دلیل ہے بوجہ خشک ہونے کتے کے، اے مطلب ہے گل سمجھیے. لا یقال الظاہر رجحان ما فی الفتاوا، سوال ہے کہ راج قول وہ ہونا چاہیے جو فتاوے کے اندر ہے، کیڑا ہے پڑے ہے کہ فرق ہونا چاہیے کہ کتا راضی ہے یا ناراض ہے، اس لیے کہ غالب مثل متحقق کے ہوتا ہے، غالب تو جو اکثر جب مالک کو وہ کتا پکڑتا ہے نا جی تو اس کے منہ سے تھوک لگ جاتی ہے، اور دشمن کو پکڑے تو اس طرح نہیں ہوتا جی. اس کا ہم جواب دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بات اندہ ذالک اندہ لأن نقول ذالک اندہ عسر الاطلاع علی الحقیقت، یہ بات کون سی کہ پتہ نہیں کی ہوا ہے، یہ تب غالب پر حکم ہوتا ہے جب اطلاع ناممکن ہو، جب جس طرح پیچھے بہت سارے مسئلے پڑھ چکے ہو کہ اطلاع کیا ہو، ناممکن ہو، تو وہاں ظاہری سبب کو قائم مقام حکم کے کیا جاتا ہے جی. کل سمجھیے، اور یہاں اطلاع مشکل نہیں ہے، یہاں کیونکہ کتے جلے پکڑیا کپڑا یا چک ماریا تو جلے چھوڑے تو بندہ ویک سکتا ہے نال کو تری لگی کہ نہیں جی. گل سمجھی، اور رولا تو وہ جلے راضی ہوئے گا تو مالک ہے نا، جلے انہیں دور کہنا کتے پیچھے ہٹنا ہے تو اپنی چادر نو ویک سکتا ہے نا کہ بھی تری لگی کہ نہیں جی. گل سمجھیے، حتیٰ کہ اگر مشکل ہو جائے اطلاع اس پر حال العد، اس کے چک مارنے کی حالت میں، بائیں طور کہ وہ اندھیرے میں یا کمرے کے اندر اس نے اس طرح کیا اور اس وہاں پہ یہ پتہ نہیں چل سکتا ہے، تو پھر احتیاطاً غالب پر عمل کیا جائے گا. کس پر؟ غالب کیا ہے، نجس ہو گیا. گل سمجھیے، لیکن اگر باہر چاننے میں تو پھر تو رولا کوئی نہیں پتا، فوراً دیکھ سکتا ہے نا کہ کوئی تری نال لگی ہے کہ نہیں لگی. تو جے لگی ہے تو درم تو کاٹے تھوڑی جی تو پھر بھی گل سمجھے ہو بہن نجاست غلیظہ یہ نہ تھک تو نجاست غلیظہ درم دے برابر بھی ہوئے تاہمی تو ہونا فرض نہیں نا. اے میرے مطلب کتے نے جب پکڑا انسان کا عضو یا اس کا کپڑا تو نہیں نجس ہوگا. تو کلو واحد کون، عضو یا کپڑا، جب تک نہ ظاہر ہو اس میں، کس میں، عضو یا کپڑے میں، تری کا اثر برابر ہے کہ ہو وہ کتا راضی یا غضبان. کتے نے جب پکڑا اس انسان کا یا انسان کا کپڑا تو نہیں نجس ہوگا وہ کپڑا یا عضو جب تک نہ ظاہر ہو اس میں تری کا اثر، برابر ہے ہو وہ کتا راضی یا ہو وہ کتا غضبان. کتے نے جب پکڑا انسان کا عضو یا انسان کا کپڑا تو نہیں نجس ہوگا جب تک نہ ظاہر ہو اس میں تری کا اثر، برابر ہے کہ ہو وہ کتا راضی یا ہو وہ کتا غضبان. الکلب اذا اکل بعد عنقود العنب یغسل ما اصاب فمہ ثلاثا. ایک مسئلہ پڑھ لو، اگلا پھر انشاءاللہ کر لو پورے 1.5 صفحے تک. کتے نے جب کھایا انگور کے خوشے کا باز، ہے جی تسی انگور لیا کے رکھیا تو انہیں خوشے نے چک مار لیا، یا تھوڑے گھر بیل لگی تو کتے اتنے چک مارے جی، تو دھویا جائے وہ جگہ کہ پہنچا ہے کتے کا منہ اس کو کتنی مرتبہ، 3 مرتبہ، باوجہ نجس ہو جانے اس جگہ کے کتے کے لعاب کے ساتھ، تو لہذا دھونا چاہیے جیسا کہ دھویا جاتا ہے برتن کتے کے ولوغ سے 3 مرتبہ. سمجھائیے مطلب وہ طریقہ جتنے جی تو چک لگیا ہو دانے توڑ دیو، توڑ کے تو باقی خوشا کی کرو
تین باری تلے رکھو پھر باہر کرو، قطرے ڈگ پین پھر دوجی باری، پھر قطرے خشک ہو جان پھر تیجی باری، انج مالن چاہیے نے پس جانی عرش، ہاں جی انج کر کے کی ہو جائے گا، تو نہ انہوں نچوڑنا نچوڑنا تو عرش نچڑ گئی۔ چلو جی کتے نے یہ ہوں ایک جزی ہونے ایک جزی تو باقی اس سے قیاس کر لی دیا باقی مثلا ایویں اور وڈی چیز ہے، مثال طور کتے نے سیب نو چک مارے ہے جی تے انہوں بھی 3 باری دھو دیو تے جی ود تو ود انہاں کو چھری نہ لا دیو تے پھر 3 باری دھو دیو تے کی ہے سمجھ آتی پی؟ مطلب یہ خشک شہد کا حکم ہے جی، تر شہد ہے پھر وہ ساری نجس ہوگی نا، خشک شہد ہے جی۔ ایویں کتے نے آٹا گن کے رکھا تے منہ پایا ہے تے سارے بچ تے نا یکدم بڑھ گیا، جتھے منہ پایا انہاں کو آٹا لا کے سٹ دیو تے باقی کی ہے پا کے۔ کتے نے جب کھایا انگور کے خوشے کا باز تو دھویا جائے وہ کہ پہنچا ہے کتے کا منہ اس کو، دھویا جائے کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، یہ نہیں کہ اس کو منہ اس کا 3 مرتبہ پہنچا ہے، یہ نہیں، یوگ سالو سلاسن۔ چلو جی کتے نے جب کھایا انگور کے خوشے کا باز تو دھویا جائے گا جو پہنچا ہے کتے کا اچھا جی سارا کہا گیا تو جان چھٹی ہوں تو نہ کی کھا جو گیا جی جی دھویا جائے گا اس کو کہ پہنچا یہ ہے پہنچا ہے اس کا کتے کا منہ اس کتے کا منہ اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ جی کتے نے جب کھایا انگور کے خوشے کا بعد تو دھویا جائے گا وہ کہ پہنچا ہے کتے کا منہ اس کو 3 مرتبہ۔